بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا کھیت، اپنا روزگار سکیم کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی۔ اس کے لیے آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کریں۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے www.akar.pulse.gop. یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ اگر آپ سے یہ ویب سائٹ سرچ نہیں ہو رہی، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، پھر بھی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ کہتا ہے اپنا کھیت، اپنا روزگار۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو لیے یہ کہتا ہے شناختی کا نمبر اور پاسورڈ انٹر کریں اور لاگ ان کریں۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ کریٹ نہیں کیا تو پھر آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے رجسٹر پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہ آپ دونوں میں، اردو اور انگلش دونوں میں یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر آپ چیک کر رہے ہیں، اگر انگلش میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انگلش میں بھی کنورٹ ہو جائے گا، اور اگر اردو میں، اگر آپ اردو جانتے ہیں اچھے طریقے سے تو پھر آپ انگلش نہیں جانتے تو پھر آپ اردو میں اس کو کنورٹ کر کے سارا اپلیکیشن فارم اردو میں فل۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے معلومات درج کریں۔ شناختی کا نمبر، اپنا شناختی کا نمبر لکھیں۔ موبائل نمبر والے خانے میں اپنا موبائل نمبر لکھیں۔ پورا نیم، یہاں پر اپنا مکمل نام لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ڈویژن، آپ نے اپنے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی آپ کے ڈویژن ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ضلع، یہاں پر آپ نے اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کے ضلع ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد تحصیل، یہاں پر آپ نے اپنی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے۔ تحصیل سلیکٹ کرنے کے بعد اپنا موضع سلیکٹ کریں، جو بھی آپ کا موضع ہے وہ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے او ٹی پی بھیجیں، آپ او ٹی پی بھیجیں پر کلک کریں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک او ٹی پی موصول ہوتا ہے آپ کے نمبر پر، آپ نے وہ او ٹی پی یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ جیسے انٹر کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے یہاں پر آپ اپنا شناختی کا نمبر لکھیں اور اس کے بعد پاسورڈ لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر لاگ ان او ٹی پی درج کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے پاسورڈ، آپ نے ایک اپنا اسٹرانگ سا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے۔ اسی پاسورڈ کو کنفرم پاسورڈ والے خانے میں لکھ دیں۔ اس کے بعد جاری کریں کے بٹن پر کلک کریں۔ جاری کرنے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے آپ آپشن لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلے مراحل جو ہیں گے وہ ہے آپ نے لاگ ان کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی مطلوبہ دستاویزات پر اپنے پروفائل مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی درخواست کی منظوری ہوگی۔ اس کے بعد تحصیل اسکروٹنی کمیٹی آپ کی منظوری دے گی۔ اس کے بعد ہی آپ کو زمین الاٹ کی جائے گی۔ اس کے لیے یہاں پر آپ جاری رکھیں کے بٹن پر کلک کریں اور اپنی پروفائل کو کمپلیٹ رکھنے پر کلک کرنے پر یہاں پر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے شناختی کارڈ نمبر، آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد پاسورڈ والے خانے میں اپنا پاسورڈ لکھیں اور لاگ ان کے بٹن پر کلک۔ لاگ ان پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ڈیش بورڈ اوپن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ پروفائل کے بٹن پر کلک کریں۔ پروفائل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے ذاتی معلومات، آپ نے اپنی ذاتی معلومات دینی ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے پورا نام، آپ اپنا یہاں پر نام چیک کریں۔ اس کے بعد والد یا اپنے، اگر آپ فیمیل ہیں اور شادی شدہ ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر اپنے شریک حیات، اپنے جو گھر والا ہے اس کا یہاں پر اپنے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شناختی کا نمبر والے خانے میں اپنے شناختی کا نمبر چیک کریں۔ اس کے بعد اپنے جو شناختی کارڈ ہے آپ جو ختم ہو چکا ہے اس کی جو میعاد ہے کہ یہ کب تک ختم ہوگا، آپ نے وہ ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائری ڈیٹ کب تک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے نیکسٹ، یہ کہتا ہے جنس، آپ نے یہاں پر اپنی جینڈر سلیکٹ کرنی ہے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد تاریخ پیدائش، یہاں پر آپ نے اپنی تاریخ پیدائش سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اپنی ازدواجی حیثیت آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے موبائل نمبر، آپ اپنا موبائل نمبر چیک کریں۔ اس کے بعد ای میل والے خانے میں آپ اپنی یہاں پر جی میل لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے پیشہ، یہاں پر آپ نے اپنا پیشہ لکھنا ہے، اپنا پروفیشن لکھنا ہے، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دیں۔ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے رہائشی پتہ، یہاں پر آپ نے اپنا مکمل پتہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا مستقل پتہ ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے آپ نے ڈسٹرکٹ، یہاں پر اپنا ڈسٹرکٹ چیک کر سکتے ہیں۔ تحصیل والے خانے میں اپنے تحصیل چیک کریں۔ اس کے بعد موضع، یہاں پر آپ نے موضع چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد پروفائل محفوظ کریں کے بٹن پر کلک کریں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں آپ کی پروفائل سیو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے پروفائل پکچر، یہاں پر آپ نے اپنی پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے شناختی کارڈ، آپ نے اپنے شناختی کارڈ فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد سی این ایس سی بیک، یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ کی بیک سائڈ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یا ووٹر فہرست، آپ نے اپنے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کا ڈومیسائل نہیں ہے پھر آپ نے اپنے ووٹر لسٹ کو بھی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اپلوڈ کرنے پر آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے، آپ کی پروفائل کمپلیٹ۔ اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے آپ درخواست کے بٹن پر کلک کریں گے۔ درخواست پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے میری درخواست اپنا کھیت، اپنا روزگار کے تحت زمین لیز کے لیے اپنی درخواست جمع کروائیں۔ آپ یہاں پر کہتا ہے آپ کی تحصیل، آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد موضع، یہاں پر آپ نے اپنا موضع سلیکٹ کرنا ہے۔
अपना मौजा सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मुतसिल मौजा शामिल करें। यहाँ पर आप प्लस के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मुतसिल मौजा के बटन पर क्लिक करें और आपका जो करीब मौजा है, दूसरा जो आपके करीब तरीन मौजा है, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है हलफनामा, यहाँ पर आपने और अहलियत की तस्दीक, यहाँ पर कहता है कि आपने हलफनामा देना है। हलफनामे के लिए मैं इस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, मैं ज़री ज़मीन का मालिक नहीं हूँ और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले का एक रिहायशी प्लाट है। इसके बाद कहता है मैं दरख्वास्त दहिंदा मज़कूरा मौजा का मुस्तक़र रिहायशी हूँ। इसके बाद ये कहता है अगर मज़कूरा बाला ज़मरे का शख्स मौजूद ना हो तो वो शख्स अहल होगा जो मुताल्लिका रेवेन्यू स्टेट का बाकायदा मुस्तक़र रिहायशी हो, वहाँ सरकार ज़मीन वाक़ हो। वज़ाहत किसी शख्स की मुस्तक़र रिहाइश का तयन इसके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल पते की बुनियाद पर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है एक खानदान सिर्फ एक प्लाट के लिए अहल होगा। वज़ाहत इस शेख के तहत खानदान से मुराद शौहर, बीवी या बीवियाँ और गैर शादीशुदा बच्चे हैं। अलबत्ता शादीशुदा बालिग बेटा जो अलहदा रिहाइश रखता हो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है किसी भी सरकारी अलाटमेंट या लीज स्कीम से फ़ायदा उठाने वाला शख्स अहल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है सूबाई या वफाकी हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों, कॉरपोरेशंस वगैरह के मुलाजमीन और इनके ख़ानदान के अफराद इस स्कीम में शिरकत के लिए अहल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है दरख्वास्त जमा करवाएं, तो आप दरख्वास्त जमा करवाएं के बटन पर दरख्वास्त जमा करवाएं पर क्लिक करने पर आपकी जो दरख्वास्त है वो सबमिट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं दरख्वास्त का शेड्यूल चेक करने के लिए यहाँ पर कहता है सरगर्मी और तारीख का आगाज़, अख्ताम, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दरख्वास्त की वसूली, इब्तदाई दरख्वास्त दहिंदगान की फहरिस्त डिस्प्ले और इसके बाद कहता है तहसील मॉनिटरिंग कमेटी की स्क्रूटनी, अहल दरख्वास्त दहिंदगान की फहरिस्त डिस्प्ले करें और इसके बाद फिर इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम दरख्वास्त। इसके बाद कहता है अहल दरख्वास्त दहिंदगान की हतमी फहरिस्त। इसके बाद कहता है कंप्यूटराइज बेल्टिंग, आपके जो भी जितनी भी दरख्वास्तें जाएंगी उनकी कंप्यूटराइज कुरानंदाजी होगी। इसके बाद कहता है लीज मनी की अदायगी। इसके बाद कहता है अलाटमेंट और इसके बाद कहता है कब्जा हैंड ओवर। ये आप यहाँ पर ये लास्ट में जो ऑप्शन है वो है कि आपको अलाटमेंट की जाएगी, अलाटमेंट के बाद फिर आपको कब्जा दिया जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।